السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دا ہارر سٹوری چینل جنات کی دنیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی پراسرار سٹوری ہمیں بھیجی ہے حمید الدین صاحب نے بھارت اتر پردیش سے۔ ان کو یہ سٹوری ان کے دادا نے سنائی۔ دادا جی سناتے ہیں، میرا تعلق بھارت کے مشہور شہر بدایوں سے ہے۔ کیا میں پاکستان کے وقت میں BA سال اول کا طالب علم تھا اور بریلی کالج میں زیر تعلیم تھا۔ ہم 7 بہن بھائی تھے۔ والد صاحب بہت بڑے زمیندار تھے۔ زمینوں اور باغات سمیت والد نے ہر بچے کے لیے الگ الگ مکانات بنوا رکھے تھے۔ اپنے بہن بھائیوں میں صرف میں پاکستان آ گیا تھا، باقی افراد وہیں اسی انداز میں رہ رہے ہیں۔ میں سال میں ایک بار وہاں کا چکر لگا لیا کرتا تھا۔ یہ واقعہ میرے تیسرے نمبر کے بھائی جمیل کے ساتھ پیش آیا۔ وہ شروع سے شکار کا شوقین تھا۔ بچپن میں غلیل اور بڑے ہونے پر رائفل اس کے ہاتھوں میں ضرور ہوتی۔ میں جب ایک بار بدایوں گھر والوں سے ملنے گیا تو جمیل کو سست پایا۔ پتہ چلا کہ اس کی ہتھیلی پر ایک بڑا سا پھوڑا نکل آیا تھا۔ اس کی سوجن سے اس کے ہاتھ کی چاروں انگلیاں آپس میں جڑ سی گئی تھی۔ میں نے اس کی ہتھیلی دیکھی تو بڑی تشویش ہوئی۔ بھتیجی نے بتایا کہ ابا نے اپنے اس پراسرار پھوڑے کا ہر جگہ علاج کروایا۔ جس کسی نے جیسا علاج بتایا اور جس ڈاکٹر یا حکیم کے بارے میں بتایا، ابا وہاں گئے مگر کسی سے علاج نہیں ہو سکا۔ بھتیجی نے تھوڑی پر ایک نشان کو دکھاتے ہوئے بتایا کہ یہ بھی ابا کے علاج کے دوران میں ایک حادثے کا نتیجہ ہے۔ کسی نے ابا کو اس پھوڑے کی جراحی کروانے کا مشورہ دیا تھا۔ ابا شہر کے مشہور جراح کو گھر لے آئے۔ اس وقت میں غسل خانے میں نہا رہی تھی۔ جراح نے پھوڑے کو چیرا دیا۔ ابا کے خلق سے ایسی بھیانک آواز نکلی جیسے گائے ذبح ہونے سے پہلے ڈگرا رہی ہو۔ اس آواز کو سن کر میں باتھ روم میں پکے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میری ٹھوڑی اور گردن پر کئی ٹانکے آئے، جن کے نشانات ابھی تک موجود ہیں۔ ابا کے پھوڑے کی جراحی ہو گئی مگر اس سے بھی پھوڑے پر کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ دوبارہ اسی سائز میں نکل آیا۔ ابا کو پھوڑے کی تکلیف کے ساتھ یہ دکھ بھی تھا کہ اب شکار نہیں کھیل سکتے۔ اپنے بھائی کی اس تکلیف پر مجھے بے حد پریشانی ہوئی۔ میری بڑی بہن بہت متقی اور عبادت گزار خاتون تھی۔ وہ تہجد کے بعد لمبے لمبے وظائف پڑھتی تھیں۔ میں نے ان سے کہا، آپا، جمیل کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، وہ ہر قسم کا علاج کرا چکے ہیں، صرف روحانی علاج نہیں کروایا۔ اب اس معاملے میں ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ بہن نے کہا، تم اسے سمجھاؤ، وہ ان باتوں کو مانتا ہی نہیں۔ جب تک کسی علاج پر اعتقاد مضبوط نہ ہو وہ اثر پذیر کیسے ہوگا؟ میں نے جمیل کو اس امر پر بڑی مشکل سے راضی کیا۔ میری بھارت سے واپسی کے دن قریب تھے، اس لیے باقی تفصیل مجھے پاکستان آنے کے بعد خطوط کے ذریعے ملی، جو قارئین کی نظر کر رہا ہوں، اور اس کی تصدیق میں نے وہاں اگلے سال جا کر خود بھی کی۔ واقعی یہ واقعہ حیرت انگیز تھا۔ میری بہن نے بھائی کی صحت یابی کے لیے کسی روحانی معالج کی بجائے خود اپنے طور پر خصوصی عبادت شروع کی، اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جمیل پر بھی بات واضح ہو گئی کہ کوئی نادیدہ مخلوق اس کو نقصان پہنچانے کے درپے تھی۔ ہوا یہ کہ جمیل نے اپنے گھر کے باہر ایک وسیع صحن میں اپنا کمرہ بنانے کا کام شروع کیا۔ مزدوروں نے رات دن ایک کر کے کمرہ تعمیر کر دیا۔ اگلی صبح گھر والے اٹھے تو وہ کمرہ ملبے کے ڈھیر کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے اسے جنون کی حالت میں توڑ پھوڑ کر ڈھا دیا ہو۔ جمیل نے اسے کسی دشمن کی کارروائی سمجھی۔ اس نے دوبارہ اسے بنوایا۔ دوسری بار بھی وہ کمرہ چوکیدار کی آنکھوں کے سامنے زمین بوس ہو گیا۔
اس مرتبہ جمیل نے اسے کاریگروں کی ناقص کارکردگی اور خراب مال استعمال کا نتیجہ سمجھا اور یہ کام دوسرے ٹھیکیدار کے سپرد کر دیا۔ تیسری ہی بار بھی وہی حشر ہوا۔ جمیل نے 4 مرتبہ وہ کمرہ تیار کروایا اور 4 مرتبہ وہ زمین پوش ہو گیا۔ تب جمیل نے ہتھیار ڈال دیے اور ایک عالم سے رجوع کیا۔ انہوں نے آ کر صحن کا معائنہ کیا اور نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ صحن کے آدھے حصے اور کونے میں بنے ہوئے ایک چھوٹے کمرے پر جنات کا قبضہ ہے اور وہ کبھی اس جگہ پر کمرہ تعمیر نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کمرہ بنانے کا خیال ترک کر دینا بہتر ہوگا۔ وہ مکینوں کو بڑے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جمیل بھائی کو تب یقین آ گیا کہ واقعی ان کے پیچھے کوئی نادیدہ مخلوق ہے۔ انہوں نے عالم کو اپنے پھوڑے کے بارے میں بتایا تو اس نے کچھ وظائف بتا کر کہا گھر کی کسی متقی اور پرہیزگار ہستی سے یہ وظائف پڑھوائیں، انشاءاللہ منظر واضح ہو جائے گا۔ جمیل نے سارا واقعہ بڑی بہن کے گوش گزار کیا۔ وہ فوراً وظیفہ پڑھنے پر راضی ہو گئی۔ وہ خود بھی جمیل کے لیے وظیفے پڑھتی رہتی تھی۔ انہوں نے عالم کا بتایا ہوا وظیفہ بھی شروع کر دیا۔ 7ویں دن وظیفہ ختم کر کے بڑی رقت سے جمیل کے لیے دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ انہیں کوئی ایسا اشارہ مل جائے کہ ان پر جمیل کی بیماری کی حقیقت کھل جائے۔ اس رات آپا دعا مانگتے مانگتے مصلے پر ہی سو گئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے بڑے باغ کے ایک کونے میں ایک دراز قد بزرگ کھڑے ہیں۔ جس کونے میں وہ کھڑے ہیں وہاں ایک چبوترا بنا ہوا ہے اور وہ بہت پرانی چھوٹی چھوٹی چند قبریں میں ہیں۔ ہم لوگ بچپن سے وہ قبریں اور چبوترا دیکھتے آئے تھے۔ اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ یہ چبوترا حویلی کی تعمیر سے پہلے ہی باغ میں موجود تھا۔ قبریں بھی اسی کے ساتھ ساتھ موجود تھیں۔ حویلی میں اس باغ کو بناتے ہوئے انہیں جوں کا توں رہنے لیا گیا۔ میری بڑی آپا نے خواب میں اس چبوترے پر اسی جگہ لہیم شہیم بزرگ کو کھڑے دیکھا۔ میری آپا نے پوچھا، آپ ہمارے باغ میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنے بچوں کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تمہارا شکاری ان پر نشانے بازی کرتا رہا ہے۔ اس نے 1 مرتبہ فائر کر کے میرے بچوں کو زخمی کر دیا تھا۔ میں نے اسے اب ایسی سزا دی ہے کہ وہ شکار کے قابل نہیں رہا۔ اگر میرے بچے مر جاتے تو اسے بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ آپا کی خواب کے اس حصے پر کسی کھٹکے سے آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گئی۔ پھر پریشانی میں ساری رات سو نہ سکی۔ صبح جمیل کو بلا بھیجا۔ وہ آیا تو اسے پاس بٹھا کر پیار سے پوچھا، جمیل بالکل سچ بتاؤ، تم نے کبھی چبوترے کے آس پاس نشانہ بازی کی تھی؟ جمیل نے بتایا کہ اس نے کچھ عرصے پہلے باغ میں چبوترے کے پاس کچھ دھندلے سائے دیکھے تھے۔ ساپہر کا وقت تھا۔ اس نے بلا سوچے سمجھے ان پر فائر کھول دیا تھا، مگر جب وہاں جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپا نے کہا، یاد کرو تمہاری ہتھیلی کا یہ پھوڑا اس واقعے کے بعد نمودار ہوا تھا۔ جمیل نے بتایا کہ اس واقعے کے دوسرے ہی روز پہلے اس کا دایاں ہاتھ سوجا اور پھر ہتھیلی پر پھوڑا نکل آیا تھا۔ آپا نے جمیل کو اپنا خواب سنایا تو جمیل کو یقین ہو گیا کہ واقعی کسی نادیدہ ہستی کے عتاب میں آ گیا ہے۔ اب اس کا علاج کیسے ہو؟ ان ہی عالم سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ وظیفہ جاری رکھیں۔ وہ بزرگ دوبارہ خواب میں آئے تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وہ یقیناً جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں وہی اس کا توڑ بتا سکتے ہیں۔ کسی اور کے لیے ایسا کرنا بہت دشوار ہوگا۔ آپا تن من دھن سے جمیل کو اس مصیبت سے نجات دلانے میں لگ گئی۔ دوسری بار تقریباً 2 ماہ بعد وہ بزرگ انہیں خواب میں دکھائی دیے۔ آپا بتاتی ہے کہ وہ خواب میں نہیں بلکہ نیم غنودگی کے عالم میں دکھائی دیے تھے۔ آپا نے ان سے رو رو کر جمیل کے لیے معافی طلب کی۔ بزرگ نے جواب دیا، یہ کام میں نے جس سے کروایا تھا وہی اس کا توڑ جانتا ہے۔
وہ فقیر مراد آباد کے ایک ہوٹل کے آس پاس ملے گا، اسے ڈھونڈیں اور اس سے علاج کروا لیں، مگر سزا تو اسے ضرور ملے گی۔ کیسے ملے گی یہ آپ لوگوں کو بعد میں پتہ چل جائے گا۔ آپا جب اس غنودگی کی کیفیت سے نکلیں تو وہ بہت پرجوش تھی۔ انہوں نے اگلے ہی روز جمیل کو ساتھ لیا اور مراد آباد چلی گئی۔ کئی ہوٹلوں کے چکر کاٹے، بالآخر ایک ہوٹل کے پاس ایک فقیر دکھائی دیا جو غیر معمولی قد کاٹ تھا۔ آپا تو اسے کیا پہچانتی، اس نے خود قریب آ کر کہا، آ گئے تم دونوں، تمہیں دعا چاہیے نا؟ آپا نے فوراً ہاتھ بڑھایا۔ اس نے جیب سے پڑیا نکالی اور کہنے لگا، اس کو دودھ میں ڈال کر اسے پلا دینا، مگر اسے سزا تو بہرحال ملے گی، یہ بہت شکاری بنتا ہے نا۔ آپا اور جمیل ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ وہ دعا کی پڑیا آپا کے ہاتھ میں تھما کر بھیڑ میں گم ہو گیا۔ گھبرا کر آپا نے پہلا کام یہی کیا، اس پڑیا سے مٹی کے رنگ کا سفوف دودھ میں گھول کر جمیل کو پلا دیا۔ دوسرے ہی روز پھوڑے کی سوجن اترنا شروع ہو گئی اور ہفتے کے دن پھوڑا پچک کر ہتھیلی کی کھال پر جم کر خشک ہو گیا۔ سب لوگ بے حد خوش تھے کہ اس بلا سے نجات ملی، مگر سزا تو بہرحال جمیل کو بقول آپا ملنی تھی۔ یہ سزا کیسی تھی، اس کا علم تقریباً سال بعد ہوا، جب جمیل نے پھر سے شکار کے لیے رائفل ہاتھ میں لی تو کچھ دن بعد ہی اس کی ہتھیلی پر کھجلی ہونے لگی اور اگلے روز پھر وہی منحوس پھوڑا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہتھیلی پر براجمان تھا۔ جمیل نے ایک ہفتے تکلیف سہی، پھر وہ پھوڑا پہلے کی طرح پچک کر اپنے درد اور سوجن سمیت غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد کئی بار بھارت گیا، جمیل کے ہتھیلی پر وہ پھوڑا دکھائی نہیں دیا۔ اس نے بتایا کہ سال میں ایک یا کبھی 2 بار وہ سرخ پھوڑا اس کی ہتھیلی پر ضرور نمودار ہوتا ہے اور کچھ روز بعد خود بخود بغیر کسی علاج کے غائب ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وہ سزا ہے جس کا آپا کے خواب میں اس بزرگ نے اشارہ کیا تھا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ آج تک ہم سب کو حیران کیے ہوئے ہے۔ تو دوستو، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس واقعے میں میری دلچسپی تب بڑھی جب میں نے اس کی کڑیاں ان باتوں سے جوڑیں کہ شیطان یا جن جب انسان کو مس کرتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو مختلف جسمانی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اگلی سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔